محترم ناظرین، ڈاکٹر کریم امان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تصور کریں کہ آپ ایک ویران اور بنجر علاقے سے گزر رہے ہیں اور ایسے میں اگر اچانک آپ کے سامنے کوئی جنگلی درندہ آ جاتا ہے تو ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں سال کی ہماری ایوولوشن کے نتیجے میں، ہماری ذہن کے ایوولوشن کے نتیجے میں ہم امیجیٹ خطرے کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طور پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ خطرات ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری جانب بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ خطرہ ہے، لیکن اس کے لیے ہم فوری طور پہ الرٹ نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہمارے ماحولیات کے ساتھ بھی ہے۔ جو ہمارے ماحول کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں وہ ایک دن میں نہیں آتی ہیں، بلکہ لاکھوں ہزاروں سال میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اندر ان تبدیلیوں کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ الرٹنس ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا۔ جس انداز سے عالمی موسمی حالت بدل رہی ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہیں گے، اور موسمی تغیرات کلائمیٹ چینج نے ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک سروائیول کا چیلنج پیدا کیا ہے، اور پاکستان کے اندر ہمارے لیے یہ چیلنج بہت بڑا ہے۔ حالیہ دنوں میں جن سیلابوں کا گلگت بلتستان، چترال اور کشمیر کے علاقوں میں ہمیں سامنا ہے، یہ بدلتے موسم، کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک صورتحال ہے۔ یقیناً اس پہ ہمیں تشویش ضرور ہے، لیکن سب سے زیادہ تشویش جس بات سے ہونی چاہیے کہ اگر کچھ سال یہ گلیشیئرز اس طرح پگھلتے رہیں تو آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر پانی کی انتہائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کی زندگی کا دار و مدار دریاؤں کے اوپر ہے، چونکہ یہی دریا ہمارے کھیتوں کو، کھلیانوں کو سیراب کرتے ہیں۔ خدا نے خواستہ اگر یہ گلیشیئرز ختم ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا کرائسس ملک میں جنم لے سکتا ہے۔ اس میں سب سے ضروری چیز آگاہی اور شعور ہے کہ صاحبان اقتدار کے لیول پہ جو پالیسی بناتے ہیں وہاں پہ شعور اور آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام الناس کے لیول پہ آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے اندر تعلیمی اداروں سے آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد اور ممبر سے آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے ضروری چیز پانی کو ذخیرہ کرنے کا ہے۔ ہر سال لاکھوں اربوں کیوسک پانی سمندروں میں گرتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس پانی کو کس طرح ہم مؤثر طریقے سے گاؤں دیہات سے لے کر شہروں تک اس پانی کو کیسے ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ پانی اور ریسورسز کا، بجلی کا، ایندھن کا دانشمندانہ استعمال ہے۔ تیسرا ڈائمنشن درخت لگانا ہے۔ چوتھا ڈائمنشن جنگلات کی کٹائی اور لکڑی کی سمگلنگ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چترال، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقے اور مری کے اندر جس سیاحت کے نام پہ جس بے ہنگم انداز میں تعمیرات ہو رہی ہیں، ان تعمیرات کو ریگولیٹ کرنے اور ان کو ماحول دوست بنانے کی ضرورت ہے۔ ان ماحولیاتی طور پہ سینسٹیو علاقوں کے اندر لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ وہاں پہ موجود گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ملینز کے حساب سے گاڑیاں ان چھوٹے علاقوں کے اندر ہر سال آتی ہیں، جس سے ان کے دھواں کے نتیجے میں کاربن فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کاربن فٹ پرنٹ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انڈسٹریل ویسٹ کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناگہانی آفات سے، ماحولیاتی حالات سے نمٹنے کے لیے کمیونٹیز کی اور افراد کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آخر میں ہم سب کو اس ماحولیاتی کرائسس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے لیے اور آپ کی کمیونٹیز کے لیے ایک بہتر مستقبل کی، بہتر ماحول کی تمنا کرتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔